پہلی بات تو یہ ہے میڈم شیخ کہ آپ نے سینیٹر علی ظفر کی جو رپورٹ کا کہا ہے، علی ظفر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ میں نے ابھی تک رپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو نہیں دکھائی یا نہیں سنائی۔ میری اطلاع ہے کہ انہوں نے رپورٹ ڈسکس کی ہے اور کوئی گھنٹے سے زیادہ میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے وہ رپورٹ کے پورے مندرجات جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو بریف کیا ہے، اور میں علی ظفر صاحب کی رائے کا احترام کرتا ہوں، لیکن میری اطلاع ہے کہ وہ کر چکے ہیں۔ نمبر 2 کہ یہ ہوا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گروپ نے کہا تھا کہ ہم مہنگائی کے خلاف نکلے ہیں، ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے نکلے ہیں، ہم اچھی گورننس اور پرفارمنس کے لیے گروپ بنایا ہے۔ تو مبارک ہو کہ اچھی گورننس اور پرفارمنس بھی 24 گھنٹوں میں ہو گئی، عوام کو ریلیف بھی مل گیا اور مہنگائی بھی ختم ہو گئی۔ اس گروپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پاکستان کے دیرینہ مسائل انہوں نے حل کر دیے۔ اب یہ ہوا کیا ہے؟ پہلا یہ ہوا تھا کہ یہ آپ کو جیسے پتہ ہے یہ آل بچاؤ، مال بچاؤ، کھال بچاؤ کے لیے گروپ بنا تھا۔ اس میں ایک نقطہ یہ تھا، اور جو ترین صاحب کے کچھ لوگ ہیں ان کی اعظم خان اور شہزاد اکبر اور بزدار صاحب پر بڑے گلے شکوے تھے کہ یہ تکون جہانگیر ترین کے خلاف کاروائیاں کر رہی ہے انتقامی۔ دوسرا جو اس میں اسی گروپ میں دوسرا مکتبہ فکر تھا یا زیادہ لوگ تھے، وہ تھے ترقیاتی فنڈ لینے کے لیے کہ ہمیں ترقیاتی فنڈ دیے جائیں، وزارتیں دیے جائیں، اپنے اپنے علاقے میں افسروں کی تعیناتی کی جائے، پولیس اور ڈی سی وغیرہ۔ ہم 3 سال سے نظر انداز ہو رہے ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، حلقے میں کام نہیں ہو رہے، وہ کام کروائے جائیں۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ منتیں ترلے کی یہ حکومت نے، ابھی تک حکومت نے عمران خان صاحب کے قریبی حلقوں سے میری 2-3 مرتبہ بات ہوئی ہے، حکومت نے کوئی سرنڈر نہیں کیا، کمپرومائز نہیں کیا یا کوئی سمجھوتا نہیں کیا یا یو ٹرن نہیں لیا اس وقت تک، لیکن حکومت گھٹنوں پر آ گئی تھی، ترلے منتیں کی یہ حکومت نے، وزراء نے بیک ڈور یقین دہانیاں کروائیں گئیں جہانگیر ترین کو، اور علی ظفر رپورٹ پر عمل درآمد کو ڈیلے کیا گیا ہے، اور یہ سارا اس لیے کیا گیا کہ بجٹ گزر جائے، بجٹ تک آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ کی شکایات کا ازالہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں بیک ڈور، واٹس ایپ رابطے بھی ہوئے ہیں بیک ڈور، اور اسی کے آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ ڈاکٹر رضوان تھے FIA کے انکوائری کے ہیڈ، ان کو بدلہ ابو بکر خدا بخش آئے، اس پر بھی اس گروپ نے اعتراض کیا، تو پھر سینیٹر علی ظفر آئے۔ گروپ کیا کہتا ہے؟ انکوائری ختم کریں، ایک دھڑا جو انکوائری ختم کریں، اور جہانگیر ترین صاحب پر جو 2 کیس ہیں، یہ شوگر والے کیس نہیں، 2 کیس ہیں، فراڈ کیس مبینہ طور پر اور منی لانڈرنگ مبینہ طور پر۔ فراڈ اور منی لانڈرنگ جہانگیر ترین صاحب پہلے بھی کر چکے ہیں، ایک انسائیڈر ٹریڈنگ پہ اور دوسرا نائلی کیس میں وہ سارا کچھ ہو جائے، ان کو نائلی بھی ہو چکی ہے، سزا بھی ہو چکی ہے۔ ایک یہاں خبر اور بھی دیتا جاؤں کہ 20 شوگر مافیا کا اگلا کارنامہ بھی آ رہا ہے، 20,000 ٹن افغانستان ایکسپورٹ کرنے کا کوٹا تھا، 5 ٹن ایکسپورٹ کی، مگر 20,000 ٹن کی سبسڈی لے لی، یہ اربوں کا یہ بھی گھٹالا ہے، یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے بھٹی صاحب۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخری بات اور دوسری بات یہ بغاوت تھی جو انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے، جو گروپ نے 2-3 دنوں میں کہا عمران خان نائل ہے، عمران خان نالائق ہے، عمران خان ڈکٹیٹر ہے، عمران خان ظالم ہے، اور 3 سالہ گورننس ہماری حکومت کی 0 ہے، 3 سالہ پرفارمنس 0 ہے، احتساب 0 ہے، ہم نہیں مانتے عمران خان کو، PTI اور عمران خان PTI نہیں ہے، اور بلا شبہ پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، پارٹی میں اختلاف رائے ہونا چاہیے، مگر یوں اس طرح پارٹی ڈسپلن نہیں ہوتا۔ شوکاز نوٹسز ان کو ملنے چاہیے، اس میں مشیر بھی تھے، وزیر بھی تھے، ان سے عہدے لے لینے چاہیے، جو میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگا۔ مگر دونوں، اور یہ جو آپ کا سوال کا ہے کہ بعض گشت ختم ہو گئی ہے، نہیں ختم ہوگی، یہ بعض گشت رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کو چیٹ کر رہے ہیں، وقت گزاری کے لیے ایک دوسرے کو لالی پاپ دے رہے ہیں۔ بزدار صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ترقیاتی فنڈ بھی ملیں گے، افسر بھی ان کے لگائے جائیں گے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ کیسز کو ڈیلے کیا جائے گا۔ اور وزیر اعظم صاحب کو آخر پر یہاں میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ 80 شوگر ملیں اور ہیں،
खुसरू समेत, हुमायूं अख्तर समेत, फमीदा मिर्जा समेत, शरीफों समेत, ओमनी समेत और तो बाकी जो शमीम खान समेत उनके खिलाफ भी कार्रवाई। बाकी जो कार्रवाइयां होनी चाहिए, बिल्कुल आपका बजा पॉइंट, लेकिन मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसलिए हूं क्योंकि आपने दरमियान में अपने तज्जिए के कहा कि नहीं जी सिर्फ घुटने टेके हैं, हुकूमत ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो ये तो कॉम्प्रोमाइज ही हुआ ना, अल्फाज की हेरा फेरी है। फिर अगर यकीन दहानियां करवा दी नहीं, यकीन दहानियां करवाई, अभी तक हुआ कुछ नहीं। मेरा कहने का मकसद ये है कि यकीन दहानियां अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ, हम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर साहब, आजम खान साहब या पीएम सेक्रेटेरिएट के कोई लोग असरअंदाज नहीं होंगे, फेयर होगी। अमली तौर पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों तरफ से यकीन दहानियां कराई हैं और दोनों तरफ से टाइम लिया गया है। मैं आपके पास बाद में आती हूँ, ठीक है। भट्टी साहब, आपने अपने तज्जिए के दौरान ये बताया कि कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं बैरिस्टर अली जफर से मुतालिक जहांगीर तरीन साहब को, तो थोड़ी ज़रा इसकी तफसीलात भी हमें बताएंगे, क्या यकीन दहानियां हैं? क्या इस रिपोर्ट में कुछ फेस सेविंग हो सकती है? ये बेनज़ीर साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये आज़ाद और इलेक्टेबल्स थे जिन्होंने ये घेरा तंग किया हुआ है। जहांगीर तरीन साहब के जो जहाज़ों में भी आते थे और वैसे भी इलेक्टेबल्स और आज़ाद, और जो आज उनको इमरान खान को के गले में फंसे हुए हैं। तीसरी बात आपने पूछी अली ज़फ़र साहब की रिपोर्ट की। मैडम शेख, आपको पता है कि जहांगीर तरीन साहब पर मुबैना फ्रॉड और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस FIR हैं, तीसरी की अभी कच्ची है। तो वो ये बड़े सख्त केस हैं, इसमें वो बुरी तरह फंसे हुए हैं। ये शुगर वाले नहीं, शुगर बिल्कुल एक सेपरेट इशू है। ये बहुत सख्त वो फंस गए क्योंकि जहांगीर तरीन साहब इनसाइडर ट्रेडिंग और नाहली में मुबैना फ्रॉड और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग कर चुके हैं। तो इसलिए ये पहले उन्होंने ये बताए ना, वही बता रहा हूं। पहले डॉक्टर रिजवान थे तो उनको हटवाया गया, अबू बकर खुदा बख्श पे दूसरे थे, उनको उनको कहा कि इन पे भी यकीन नहीं है। तीसरा ये है कि फिर ये अली ज़फ़र साहब, और उसमें उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के लोगों की इन्वॉल्वमेंट ख़त्म की जाए, नंबर 1। नंबर 2, इनडायरेक्टली कहा गया है कि ये केसेस और ये सारे मुबैना तौर पर यही ख़त्म, यानी जो अगर उनकी बात मानी जाए तो फिर ये सारा कुछ ही ख़त्म हो जाए। तो अभी दोनों तरफ से यकीन दहानी ये करवाई गई है कि फेयर होगा, कोई किसी की मुदाखलत नहीं होगी, डिले होगा। वज़ीर आज़म साहब जो फौरी तौर पर वो जो रिपोर्ट का सुनकर वो करना चाहते थे वो वक्ती तौर पर रुक जाएगा, और बजट तक मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी कार्रवाई हो किसी के ख़िलाफ़। और शुगर माफिया बाकी और ये सारे 115 रुपए किलो चीनी बेचते रहेंगे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट में चीजें जरूर सामने आएंगी लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा? अभी मैडम शेख एक्शन तो ये रुकेगा नहीं, क्योंकि ये पूरा 80 मिले हैं, 18 ख़ानदान हैं और बाकी सारे हैं। लेकिन उसमें ये है कि जहांगीर तरीन साहब का डिले हो गया है, फौरी कुछ नहीं होगा, ये इस वक्त तक सुना जा रहा है। अच्छा।